ایک وقت تھا جب دو بڑے ملک نورستان اور زیاندار ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ نورستان کے بادشاہ ایک انصاف پسند اور رحمت کا دریا تھا۔ اس کی بیٹی شہزادی نور اپنے علم اور خوبصورتی کے لیے مشہور تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور دل میں لوگوں کے لیے محبت تھی۔ لیکن نورستان کے ملک کے دشمن زیاندار کے سلطان کہتے تھے کہ نورستان ان کے علاقے پر نظر رکھتا ہے۔ دوسری طرف زیاندار کے سلطان ایک ظالم اور مختصر انسان تھے، لیکن ان کا بیٹا شہزادہ زیان بالکل ان کا الٹا تھا۔ زیان کے سپنے اپنے ملک کو انصاف اور امن کا گھر بنانے کے تھے، لیکن زیان اپنے باپ کے مخالف ہو گیا اور اس نے اس کے خلاف بغاوت شروع کی۔ شہزادہ زیان اپنے ملک چھوڑ کر ایک نئے علاقے میں جا رہا تھا جب اس کا گھوڑا پھسل گیا اور وہ ایک جنگل میں گر گیا۔ زخمی اور بے حال اس کا ہوش چلا گیا۔ شہزادی نور، جو اکثر اپنے محل بھر لوگوں کی مدد کرنے نکلی تھی، اس جنگل سے گزر رہی تھی۔ نور نے زیان کو دیکھا اور سمجھا کہ وہ ایک عام غلام ہے جو چوٹ کھا چکا ہے۔ شہزادی نور اسے اپنے محل لے آئی اور اس کا علاج کروایا۔ دھیرے دھیرے زیان ہوش میں آیا، لیکن اس نے اپنی اصل حقیقت چھپائی کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نور اس پر شک کرے۔ نور اور زیان کے درمیان باتیں ہونے لگی۔ نور کو لگا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ کسی ایسے انسان کا دل اور عقل رکھتا ہے جو ملک چلانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ زیان کو بھی نور کی سمجھ اور اس کا غیر معمولی جذبہ محسوس ہونے لگا، لیکن دونوں کے بیچ ایک بڑا فیصلہ آنا باقی تھا۔ ایک دن نورستان کے سپاہی محل کے غلام کی تقسید کرتے ہوئے زیان تک پہنچ گئے۔ انہوں نے زیان کو پہچان لیا اور بادشاہ کے سامنے لے آئے۔ بادشاہ نے زیان کی اصل پہچان جان کر غصے میں اسے قید کر دیا۔ بادشاہ کہتے ہیں، تم میرے دشمن سلطان کے بیٹے ہو، کیسے بھروسہ کروں کہ تم یہاں سازش کرنے نہیں آئے؟ نور نے اپنے باپ سے کہا، اگر یہ دشمن ہوتا تو یہاں اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر کیوں رہتا؟ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اس کو ایک موقع دینا چاہیے۔ لیکن بادشاہ نے کہا کہ اگر سلطان زیاندار سازش چھوڑ کر صلح کرے گا تبھی زیان کو رہا کیا جائے گا۔ نور نے فیصلہ کیا کہ وہ خود زیاندار کے سلطان کے پاس جائے گی اور صلح کی گزارش کرے گی۔ اس نے اپنے غلاموں کی ایک چھوٹی سی فوج کے ساتھ زیاندار کا رخ کیا۔ راستے میں اسے جنگلات اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک رات جب وہ زیاندار کے علاقے کے پاس پہنچی، اس پر سلطان کے سپاہی نے حملہ کیا، لیکن نور کی عقل مندی اور غلاموں کے وفادار ہونے کی وجہ سے وہ سپاہیوں کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئی کہ وہ جنگ کے لیے نہیں، امن کے لیے آئی ہے۔ سلطان کے محل میں نور نے دیکھا کہ سلطان بیماری اور تنہائی کا شکار ہے۔ اس نے سلطان سے کہا، آپ اپنے لوگوں کے لیے اپنی زندگی بدل سکتے ہیں، ظلم اور جنگ صرف بربادی لاتی ہے۔ نور کی یہ باتوں نے سلطان کے دل کو بدل دیا۔ سلطان نے جنگ ختم کرنے اور سازش واپس لینے کا وعدہ کیا۔ جب نور واپس نورستان پہنچا تو بادشاہ نے صلح کے پیغام کے ساتھ زیان کو رہا کر دیا۔ زیان نے نور کے جذبے اور ہمت سے متاثر ہو کے اسے اپنے محبت کا اظہار کیا۔ دونوں ملکوں کے بادشاہوں نے مل کر ان کی شادی کروا دی۔ نور اور زیان نے مل کر اپنے ملکوں کو انصاف اور محبت کا مقام بنایا۔ ان کی کہانی اس بات کی مثال بنی کہ محبت اور عقل جنگ اور نفرت سے زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ شہزادی نور اور شہزادہ زیان کا نام ہر دل کی زبان پر تھا۔
شہزادی نور اور شہزادہ زیان کی شادی کے بعد دونوں نے اپنے ملکوں کے درمیان امن اور محبت کا جھنڈا بلند رکھا۔ نور اپنی عقل مندی سے اپنے باپ کے ملک کو ترقی کی راہ پر لے گئی، جبکہ زیان نے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے انصاف اور بھلائی کا نظام قائم کیا۔ زیان کے باپ سلطان، جو کبھی ظالم تھا، نور اور زیان کی محبت اور ان کے عمل سے بدل گیا۔ اس نے اپنے ملک بھگدڑی نورستان کے ساتھ ختم کر دی اور اپنے لوگوں کے لیے ایک نیا دور شروع کیا۔ شہزادی نور اور شہزادہ زیان کے نام سے دونوں ملکوں کے لوگ انہیں یاد کرتے ہیں۔ ان کا پیار اور ان کی عقل ایک مثال بن گئی کہ کیسے محبت اور صلح جنگ اور نفرت سے جیت سکتی ہے۔ انجام یہ تھا کہ دونوں ملک خوشی، ترقی اور امن کا مقام بن گئے۔ شہزادی نور اور شہزادہ زیان ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کی طرح رحمت اور محبت کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، اور ان کی کہانی ہر نئی نسل کے لیے ایک مثال بن گئی۔ دنیا انہیں شہزادی نور اور شہزادہ زیان کے نام سے نہیں بلکہ امن کے فرشتے کے طور پر یاد کرتی تھی۔